الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا کہ یہ آخرت کی تیاری کرے اور اللہ کو راضی کرے اور جنت جو اصلی مقام ہے اسے حاصل کرے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی نبی علیہ السلام میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی اعمال، یہ تو قرآن و حدیث کے جو اعمال ہیں ہم کرتے ہی ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو کرنے چاہیے، کمی کوتاہی کے اللہ معافی عطا فرمائے ہمیں۔ تاہم عام طرز زندگی، کھانا پینا، رہنا سہنا، اس میں بھی ہمارے یہ جو صحت کی سیریز کے بیانات میرا خیال ہے کم سے کم 10 ہو چکے ہیں، اس میں جگہ جگہ یہ بات آ چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر دوسرا کرنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر پانی پینا، گزشتہ بات یہ ہو رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کروں جی، بھی ٹھہر جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں الحمدللہ، جزاک اللہ۔
یہ گاڑی میں ابھی ہاتھ کے ہاتھ رکھ دیں، پھر یہاں مکس ہو جائے گا۔ آرام سے کھولے تو کھولے آرام سے پوری کھولے۔ خراب والا گاڑی میں رکھوا لیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے میں اور نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی سارا دین سنت کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے، اور اس صحت سیریز کے بیانات جو شاید 10 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی کافی آگے ہیں انشاءاللہ، تو بار بار ایک بات کہی گئی ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا دنیا میں کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی کسی نے پوچھا، کوئی پاکستانی ہیں چائنا گئے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کہ حضرت پی ایچ ڈی کے لیے کوئی مجھے بتائیں کس چیز پہ پی ایچ ڈی کی جائے۔ تو بہت سارے بیانات میں نوجوانوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج کا نوجوان اگر نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے طریقوں کو سامنے لائے اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرے، غور کرے، تو اتنا کچھ ملے گا امت کے سامنے، دنیا کے سامنے، انسانیت کے سامنے، کہ ہم سب حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں، پانی پینا میری اور آپ کی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ لیکن پانی کیسے پینا؟ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا۔ جو انسان بیٹھ کے پیے گا، 3 سانسوں میں پیے گا، اس کو اگر میڈیکل فائدے علم میں ہیں یا نہیں اس کو مل جائیں گے۔ اور جو بیٹھ کے نہیں پیے گا، کھڑے ہو کے پیے گا، جلدی جلدی پیے گا، اس کے علم میں میڈیکل کے جتنے مرضی فائدے ہوں، خود سب سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے ڈاکٹرز بھی کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں، بوتل پی لیتے ہیں، تو ان کا علم پھر بچائے گا نہیں ان کو۔ جو سنت پر عمل کر رہا ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، صحت بھی بن رہی ہے۔ انسان پانی کھڑا ہو کے پیے گا یا بیٹھ کے پیے گا؟ عام طور سے 2 ہی طریقے ہیں، لیٹ کے تو کوئی نہیں پیتا مریض کے علاوہ۔ اگر کھڑا ہو کے پیے گا اور جلدی جلدی پیے گا تو کیا نقصان ہے؟ معدے میں نہیں رکے گا، جلدی سے چھوٹی آنت پہ، پھر بڑی آنت میں، اور بہت ساری نمکیات کو لے کے باہر نکال دے گا۔ وہ پانی بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ معدے کو بھی نقصان پہنچے گا اور انسان کے اوورآل سسٹم کو نقصان پہنچے گا۔ اب انسان سنت کے مطابق پانی پیے، آہستہ آہستہ پیے اور بیٹھ کے پیے، تو کیا ہوتا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو معدے کی وہ سائڈ جو چھوٹی آنت کی طرف ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پانی جب پئیں گے،
وہ بینڈ ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اب وہ فوری طور پر جانے نہیں دے گا اس کو، اس اسپیڈ سے جب آپ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ پی تھوڑا تھوڑا رہیں، سکون سے رہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ پانی معدے میں رکے گا۔ پانی جب معدے میں رک گیا تو اس کے دو کام۔ پہلا کام معدے کی اپنی ضرورت پوری کرنا، معدہ اس کو جذب کرے گا۔ کھڑے ہو کے پیا، جلدی جلدی پیا تو معدے کی ضرورت بھی پوری نہ ہوئی، آگے نکل گیا۔ بیٹھ کے پیا، رک رک کے پیا، معدے کی جو اپنی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی۔ پھر آگے جب جائے گا، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کی اپنی اپنی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو ہمارے ان مین باڈی آرگنز کی ضروریات پوری ہوئیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ہمارے معدے کے اندر ایسے الیکٹرولائٹس ہیں، نمکیات ہیں جن کی ضرورت ہمارے پورے جسم کو ہے۔ اب معدے سے کان میں ضرورت ہے، ٹانگ میں ضرورت ہے، جناب کمر میں ضرورت ہے، دماغ میں ضرورت ہے، پہنچے گا کیسے؟ تو پانی کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن۔ ان نمکیات کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، منرل بہت کچھ ہے، وہ سارا کچھ پانی نے ٹرانسپورٹ کر کے پورے جسم میں پہنچانا ہے، اور جسم میں جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں کے مسلز کھلتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز، ضرورت کی چیز لے لیتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی کی پیا، جلدی جلدی پیا، وہ جو نکلا، اب پانی ٹرانسپورٹ کے لیے ٹریول تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ نمکیات موجود نہیں، اور جب نمکیات موجود نہیں تو وہ جو مسام ہیں، وہ خلیے ہیں، وہ کھلیں گے ہی نہیں، تو پانی بس خالی چکر لگا کے باہر چلا جائے گا۔ تو جب یہ معدے کے اندر رہے گا تو معدے کے اندر جو ایسے الیکٹرولائٹس ہیں، الیکٹرولائٹس یہ نمکیات وغیرہ، ان کو وہ اپنے اندر جذب کرے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا، اور پھر وہ جب پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائے گا۔ پانی کا کام تو خالی قلی کا ہے، تو بدن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سادہ سی بات، پانی بیٹھ کے پینے اور کھڑے پیے ہو کر پینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دنیا میں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بار بار میں دہراتا ہوں، اس کو یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے جو غذائیں کھائی ہیں، کھانا پینا، وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کی سلیکشن لاجواب اور بہترین۔ جو آپ نے کھائی اور خوب کھائی، یعنی ہمیشہ کھائی، پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں کھایا۔ میدا کبھی نہیں کھایا، گیہوں کبھی کبھی کھائی، گندم۔ میدے کے نقصانات بے شمار، اور یہ ہماری بیکری کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اکثر و بیشتر میدے سے بنتی، نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ جو بہترین، ہر اعتبار سے بہترین، گزشتہ بیان میں اس کی تفصیل گزری۔ تو خلاصہ کلام کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے کھانے میں استعمال کیا، جس کو پسند کیا، اس سے بہتر کوئی ڈش نہیں ہو سکتی ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ یہ یقین ہمیں بنانا ہے۔ آج بھی چند غذاؤں کا ذکر ہوگا، اور ابھی 2-3 بیانات اور ایسے ہیں جس میں وہ کھانے پینے کا ہی ذکر ہے۔ آج سب سے پہلے ذکر کرنا ستو، عربی میں سویق کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو ستو کہتے ہیں۔ اکثر یہ جو کا بنتا ہے، گندم کا بھی بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام روزہ ستو سے کھولتے تھے۔ ہم تو پیپسی سے کھولتے ہیں، پہلے میدا خالی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی بوتلیں جو ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ستو سے افطاری کیا کرتے، اور ستو آپ کو بہت پسند تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک ولیمہ کیا، صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد جو آپ کا ولیمہ تھا، اس میں ستو اور کھجور یہ لوگوں کو کھلائی گئی۔ تو بھئی ہمارے ہاں مہمانداری میں ستو کیوں استعمال نہیں ہو سکتا ویس بھائی؟ آج سے 30-40 سال پہلے تو شہروں میں بھی ہوتا تھا۔ ہم دنیا بھر کی چیزیں مہمانداری میں استعمال کرتے ہیں، تو ستو کو استعمال کرنے میں کیا شرم ہے ہمیں؟ تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہمارے اندر ہی رہے گا اور ہمارے ہی فائدے میں آئے گا، اور ڈالر بھی بچیں گے۔ اور جو باہر پیسے بھیجتے ہیں، ملٹی نیشنل کو پیسے بھیجتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے بنائیں، یہاں سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ستو جناب نبی علیہ السلام کو نہایت پسند تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستو کے حوالے سے، نبی علیہ السلام گرمیوں میں اس کو نوش فرماتے تھے، گرمیوں میں بھی نبی علیہ السلام ستو کو نوش فرماتے تھے۔ اب اس کے چند فوائد سن لیجئے۔
اور بتائیے کہ جو ہم بوتلیں پیتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کیسا ہے؟ سنیں اور پھر میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں۔ جسے حدت اگر ہے نا، گرمی ہے، تو اس کو یہ بہت تیزی سے کنٹرول کرتا ہے، اور دودھ سے 7 ٹائم زیادہ، دودھ سے 7 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر ستو میں موجود ہے۔ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جگر کے افعال کو، جگر کا جو فنکشنز ہے ان کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، کچھ اجزاء ستو میں ایسے ہوتے ہیں، جو وغیرہ میں، جو کینسر سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یورپ میں بارلے واٹر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور بہت بڑا ریونیو بارلے واٹر سے جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی کو بارلے واٹر پیش کریں تو ہماری تو کیا کہتے ہیں، ہمیں تو شرم نہیں آتی جائے، یہ کیا پیش کیا، ستو بنا دیا۔ تو بہرحال دو واٹر کے نام سے اس کو دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، پیشاب آور ہے، تو اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو بھئی ستو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ستو کو استعمال کریں تاکہ ہماری زندگی میں خیر بڑھے، خیر بڑھے۔ کریں گے جی ستو کا استعمال۔ اب یہ ستو کے فائدے آپ نے تھوڑے سے سنے، اگر تفصیل میں جائیں تو پھر ہر چیز میں بہت ڈیٹیل ہے، خلاصہ عرض کر رہے ہیں۔ اب یہ باقی ڈرنک فائدے ہیں جی، تو نقصان ہی نقصان۔ اب رمضان آنے والا تو ستو پییں گے جی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام افطاری میں ستو پیتے تھے، ہمیں کیا شرم آتی ہے، ہم بھی پئیں۔ اچھا جی، آج کی دوسری غذا سرید، نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اتنا پسند تھا، فرمایا کہ سرید کی فضیلت کھانوں میں ایسی ہے جیسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں۔ اس میں دو باتیں ظاہر ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کی محبت، اور ان کی فضیلت تمام امت کے عورتوں کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، سرید یہ کھانوں کا سردار ہے، نبی علیہ السلام کو نہایت پسند ہے۔ اب سرید بنتا کیسے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ گوشت شوربے والا سالن ہو، اس دن میں نے بیان کی تھی نا ایک مثال، لے آوی پٹھ ورنہ آ جائی اٹھ، تو بعد میں والد صاحب بتانے لگے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شوربے والا سالن پہلے کھایا اور استعمال کیا جاتا تھا، پسند کیا جاتا تھا۔ آج تو بوٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو جتنا شوربہ زیادہ، اور ہڈی سے شوربے کا تعلق ڈائریکٹ ہے۔ تو بہرحال سرید کا جو طریقہ ہے نا، شوربے والا سالن ہو، شوربہ خوب ہو، اور اس میں روٹیاں جو ہیں وہ توڑ کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈبو دی جائیں، جب اچھی طرح نرم ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم کھائیں۔ یہ ایک مکمل غذا ہے، گوشت کی وجہ سے اس میں پروٹینز بھی آ گئیں، روٹی ساتھ ہے تو کاربوہائیڈریٹس بھی آ گئیں، اور فائبرز بھی آ گئے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فائبرز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مکمل ڈائٹ ہے، فل نیوٹریشن ہے، قوت بخش بھی ہے۔ پھر اس میں جو پلس پوائنٹ ہے نا، ہضم بڑی جلدی ہو جاتا ہے، یہ بھاری نہیں پڑتا، اور جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، اور یہ ہمیں بنانا چاہیے۔ کیا ہے جی اس کا طریقہ؟ زیادہ شوربے والا گوشت کا سالن، گوشت ہو، سالن اس میں شوربہ لمبا ہو، زیادہ ہو، اور اس کے اندر روٹیوں کو توڑ کر ڈال دیا جائے، جب اچھی طرح نرم ہو جائے تو کھا لیا جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، اب تو خیر 10 سال سے زیادہ ہو گئے، تو ایک خاتون کا فون آیا، جی آپ ہمارے یہاں آئے بیان کریں۔ خیر ہم دونوں پھر میاں بیوی چلے گئے، بیان میرا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا کیا کہیں گے؟ تو مجھ سے جو پوچھتا ہے پھر میں بلا تکلف بتا دیتا ہوں کہ مجھے اپنی مزاج کا بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس حساب سے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا سرید کھانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی۔ وہاں گئے، بیان ہوا، بعد میں کھانا لگا۔ اب وہ اللہ کی بندی، اس نے نا سب سے پہلے سرید بھیجا، اور جو ان کے خاوند یا گھر کا کوئی بندہ لے کر آیا، میرے سامنے انہوں نے وہ سرید کا ایک پورا پیالہ تھا وہ لا کے رکھ دیا پورا، اور باقی چیزیں بھی پھر آتی رہیں ایک ایک کر کے۔ ان کے سسر صاحب قریب موجود تھے، انہوں نے سرید زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور ایک دم وہ جلال میں آ گئے، یہ مہمانوں نے کیا روٹیاں توڑ کے ڈال دی، یہ کیا کر دیا؟
ये कौन सा तरीका होता है खाना पेश करने का? वो जब जरा जज्बात में आ गए तो मैंने कहा क्या हुआ? जी ये आपके सामने पता नहीं उन्होंने क्या रख दिया, ये तो बेद भी हो गई। मैंने कहा नहीं ये सुन्नत है। तो उनको समझाया तो खैर वो उन्हें समझ तो आ गई बात। यानी कि इतना हम इससे दूर हो चुके हैं कि हमें पता भी कुछ नहीं। भाई हमारे यहाँ शादियों में, हमारे यहाँ दावतों में शरीर नहीं बन सकता जी? बन सकता है ना? जब हम खुद खाना शुरू करें फिर लोगों को दावत भी दें, खिलाएं। जो चीज़ अल्लाह के महबूब को पसंद है उसमें क्या शर्म, वो तो हमारा फ़ख्र है। जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, दारुल शिफा मस्जिद है शाहजमाल में, वहाँ के इमाम साहब जो हैं अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, हर दूसरे तीसरे महीने जो है ना वो शरीद की दावत करते हैं। वो डेरा इस्माइल खान के करीब के इलाके के हैं तो वहाँ इसको सोहबत कहते हैं। उन इलाकों में इसका नाम सोहबत है कि जी सोहबत खानी है, हम जी बिल्कुल खाएंगे। वो हर दूसरे तीसरे महीने देसी मुर्गे लेकर आते हैं और लंबा शोरबा होता है और साथ उन्होंने रोटियां रखी होती हैं, वो चपातियाँ उसमें डाली भी होती हैं। तो माशाल्लाह ये मुस्तकिल हमारी एक उनकी दावत चलती रहती है। तो जनाब पहली चीज़ थी सत्तू और दूसरी हो गई ईद। तीसरी चीज़ जनाब हीस, हा या सीन, हीस। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरगूब ग़िज़ा रोटी से बनी हुई सरीद और हीस से बनी हुई सरीद थी। एक तो सरीद वो आपको बता दी जो सुनी, एक हीस से भी सरीद बनती थी। हीस की जो मेजर कंटेंट है ना वो तीन चीजें मेजर आइटम है, घी, खजूर और सत्तू। देसी घी, खजूर और सत्तू, इन तीन चीजों को मिला लिया जाए तो क्या बनेगा? हीस। और ये नबी अलैहि सलाम को बहुत पसंद थी, घी, खजूर और सत्तू। अब इसमें सत्तू के फायदे आएगा जो आपने पहले सुने, खजूर के मजीद जमा हो जाएंगे और देसी घी के मजीद जमा हो जाएंगे। तो एक हलवे की एक किस्म है, ये एक मिठास है, एक हलवे की एक किस्म है जो नबी अलैहि सलाम को पसंद थी। अब जो कि इसके अंदर खजूर होती है तो खजूर के फवाइद हैं वो हासिल होंगे। खजूर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अलावा खून की कमी को ठीक करती है, और हाजमे को ठीक करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, दिल को मजबूत करती है, दिमाग के जो ब्रेन हेल्थ है ना, ब्रेन हेल्थ, दिमागी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और कब्ज को भी ठीक करती है। और खजूर के बेशुमार फायदे हैं। जब हमारे आने में खजूर आएगी ना खानों के जिक्र में, अपने मौके पे इसकी बहुत तफसीलात इंशाल्लाह आएंगी। अभी हमने जिक्र किया हीस का, तो कौन सी तीन चीजें जनाब बनी इसमें? घी, खजूर और सत्तू। इन तीन चीजों के साथ ये हीस बन जाता है जो नबी अलैहिस्सलाम को पसंद है। तो हमें भी चाहिए कि इन चीजों के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरी आज की जो चीज है खाने पीने से मुतालिक वो है चुकंदर। कद्दू के बारे में तो हम सब जानते हैं कि खाना सुन्नत है। चुकंदर के बारे में कौन जानता है जी सुन्नत है? शायद कई लोग पहली दफा सुन रहे हैं, अच्छा ये भी सुन्नत है। तो चुकंदर खाना ये सुन्नत है और मशहूर तरकारी है। अगर हदीस सुन लीजिए, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पे गए हुए थे उम्मुल मुंज़िर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में, तो दोनों खजूरें खा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अली से फरमाया, अली बस करो कि तुम अभी कमजोर हो, बीमारी से अभी उठे हो, इतनी ज्यादा खजूरें अभी ना खाओ। उम्मुल मुंज़िर कहती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए चुकंदर और जौ का खाना तैयार किया। चुकंदर और जौ का खाना तैयार किया। जब वो सामने आ गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, हाँ इसको तुम खाओ, ये तुम्हारे लिए बड़ा मुफीद है, चुकंदर और जौ का खाना। साहबा फरमाते हैं कि हम जुम्मे के दिन बड़े खुश होते थे क्योंकि उस रोज एक बूढ़ी औरत आती थी जो हंडिया में चुकंदर की जड़ें और जौ डालकर उनको खूब पीसती। चुकंदर की जड़ें और जौ डालकर उनको खूब पीसती थी। उसमें ना कोई चर्बी होती थी ना चिकनाई होती थी। हम जुम्मा पढ़ के उसके बाद जाते थे, उसको सलाम करते थे, वो हमारे सामने पका हुआ खाना रखती थी
اور ہریسے کے معنی اس کو گھوٹ کے وہ لائی ہوئی ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اس کو پیسے دے کے وہ خرید کے کھا لیا کرتے تھے۔ ویسے تو بازار میں کھانا کھانا پسندیدہ چیز نہیں، لیکن یہ ایک ایسا کھانا ہوتا تھا جو پاکیزہ صحابہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت لے کر آتی تھی، دو چیزیں اس میں ہوتی تھی، چقندر اور جو۔ اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں جی، جو کے تمام فائدے اس میں آ گئے، اور چقندر کے فائدے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ موسم سرما میں چقندر کا استعمال عام ہے، سلاد سے لے کر اس کا جوس بھی پیا جاتا ہے، فائبر ہے اس میں، اور پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، وائٹامن سی ہے، خون بنانے میں بڑا مفید ہے، خون کی کمی کو تیز جو ہے نا وہ دور کرتا ہے، اور بہت سارے جسمانی امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ اس کو گاجر کے ساتھ بھی ملا کے استعمال کر لیتے ہیں جوس میں، اور چقندر میں شوگر بھی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، آئرن ہے، فائبر ہے، سوڈیم ہے، زنک ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، وائٹامن بی ہے، وائٹامن کے بھی ہے۔ چقندر کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ جو ورزش کرنے والے لوگ ہیں یا ایتھلیٹس ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے، ان کے لیے جو ہے نا ان کی کارکردگی میں، ایفیشنسی میں اضافہ کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے جو کہ فائبر ہے اس کے اندر، آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور مختلف قسم کی سوزش کو ختم کرنے میں مفید ہے، اور خون بھی بڑھاتا ہے۔ یہ چند فائدے چقندر کے آ گئے۔ اب چقندر اور جو ایک ساتھ ملا کے کیسے کھائیں؟ ہماری شاہ جمال برانچ میں پہلے جو انچارج تھیں اور ان کے شوہر، وہ مستقل میرے لیے نا ہر دوسرے تیسرے مہینے لے کر آتے تھے چقندر اور جو۔ کیسے؟ جو کو لیں، دانے ثابت جو، اس کو ابال لیں، ابل گئی، تیار ہو گئی، اس کے بعد چقندر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں، بالکل تھوڑے تھوڑے سے، جو سے کچھ بڑے ہو جائیں چلو کوئی بات نہیں، اور یہ آپ کھا لیں۔ یہ بہترین قسم کی سویٹ ڈش بھی ہے اور بہترین قسم کی ڈائٹ بھی ہے۔ وہ جب لے کر آتی تھی، اور کبھی کبھی میری بیگم بھی بناتی، بیگم صاحبہ سنیے کہ ناراضی نہ ہو جائے کہ جی شرید کوئی کھلاتا ہے اور جو اور چقندر کہیں سے آتی ہے، یعنی گھر پہ بھوکے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، گھر میں بھی الحمدللہ اچھا ملتا ہے، وہ کشمیری چائے بنتا ہے، تو ہم گھر میں بھی ہمارے الحمدللہ کبھی بنتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، جو کو ابال لیا، اور چقندر کے پیس تازہ، اس کو نہ ابالنا، جو کچا چقندر ہے نا اس کو چھیلا، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے، اور تمام بیماریوں میں بھی مفید ہے، اور بہترین چیز ہے۔ چقندر کے فائدے بھی ملیں گے، جو کے فائدے بھی ملیں گے، شوگر والے ہوں، بلڈ پریشر والے ہوں، کوئی بھی ہوں کھائیں۔ اس میں اتنی برکتیں ہیں، صحت کی صحت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ان چیزوں کو بھائی اپنائیں۔ اللہ جل شکر۔ اچھا جی، ایک اور چیز جس کا آج ذکر کرنا ہے، حب الرشاد، کامن کریس۔ یہ ایک بہت قدیم دوا ہے، یہ دوائی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے سلاد کے طور پہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ تخم ریحان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ مردانہ قوت کے لیے بہت مفید ہے، معدے کو بہت قوت دیتا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال گردوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ تمام دردیں اور تکلیفیں جن کا تعلق گیس سے ہے، ہوا کا خارج ہونا اور اس قسم کے مسائل، ان تمام چیزوں کے اندر یہ حب الرشاد جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، فرمایا اپنے گھروں میں حب الرشاد، مر اور سعتر، تین چیزوں کا نام لیا، حب الرشاد، مر اور سعتر، اس کی دھونی دیتے رہا کرو۔ اس کی دھونی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ جو اس کی دھونی دی جاتی ہے تو اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو تلخ چیزوں میں کتنی شفا ہے، ایک صبر اور دوسرے حب الرشاد، تو اس کی استعمال کے اندر شفا ہے۔ کعوہ بھی اس کا بنایا جاتا ہے، اس کا کعوہ بھی انسان پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ اس کے اندر وائٹامن کے بہت زیادہ ہے، بلیڈنگ کو روکنے میں بڑا کام کرتا ہے۔ جو بلڈ کے اندر کلاٹ بن جاتا ہے نا، جس نے روکنا ہوتا ہے بلیڈنگ کو، تو وہ حب الرشاد کے استعمال سے بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کعوہ
ڈائٹنگ کرنے والے اور جو ویٹ لوز کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا مفید ہے حب الرشاد کا کعوہ۔ اب کہیں گے ملے گا کہاں؟ بھائی میری تو ایسی کوئی دکان نہیں ہے جہاں چیزیں ملتی ہیں، ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی چیزیں بنا لی تو یہ والا کاروبار بھی شروع کر لیا جائے۔ میرے کزن ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ دن پہلے میرے پاس آئے، جی آپ سے ریکارڈنگ کروانی ہے۔ میں نے کہا اچھا یار آ جاؤ کر لینا، اور وہ بھی نہیں آیا، میں بھی بھول گیا۔ ان کا ان چیزوں کا کوئی کاروبار ہے، ان سے میں چیزیں اپنے لیے خریدتا رہتا ہوں۔ چند دن پہلے بھی شہد منگوایا، تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بنا رہا ہوں۔ اچھا، وہ زعفران کا ایک میرا کلپ تھا، ماشاءاللہ کم سے کم 10 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، 1 کروڑ سے اوپر دیکھ چکے ہیں۔ اور کئی لوگ مجھے نا، ایک جگہ میں گیا کہ زعفران والے بابا آ گئے، زعفرانی بابا آ گئے، پھر کئی سمجھتے ہیں کہ شاید میرا اس میں کوئی کاروباری مالی مفاد ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے کوئی پریشانی ہوئی، میں نے اپنے لیے استعمال کی، وہ کلپ ریکارڈ کرا دیا، وہ وائرل ہو گیا۔ اب کئی زعفران بیچنے والے میرا وہ کلپ اپنی زعفران کی کمپین میں چلاتے ہیں، نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، نہ پوچھنے کی کوئی مجھے ضرورت تھی، اور اجازت ہے۔ بھائی ایک چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو لوگوں کو فائدہ عام ہونا چاہیے۔ تو میں تو اسی کیا کہتے ہیں سوچ کا آدمی ہوں۔ تو بہرحال یہ حب الرشاد جو ہے یہ ڈائٹنگ کے لیے، ویٹ لوز کرنے میں بھی کام آتی ہے، اور اس میں بہت سارے وائٹامن اور بھی ہوتے ہیں، تو بہت سے اعتبار سے یہ بہت مفید چیز ہے۔ اور اس کے نبی علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ دو تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، ایک صبر میں اور دوسرا حب الرشاد میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آج کی اگلی چیز خرفہ، یعنی ساگ جو ہم کھاتے ہیں، یہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگ میں ایک مرتبہ پھوڑا نکل آیا، ٹانگ کے اندر، مبارک ٹانگ کے اندر، تو آپ نے اس ساگ کو لیا، اس کو نرم کیا، پکایا، جب وہ نرم ہو گیا اس کو نچوڑا، اور پھر اس کو اپنی ٹانگ پہ لگایا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، اس کو دعائیں بھی ملی ہوئی ساگ۔ اچھا جی، ساگ کے کیا فائدے ہیں جی؟ اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں، آئرن ہوتا ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، اور ایک اور چیز ہے اومیگا 3۔ کچھ ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہماری باڈی پروڈیوس نہیں کرتی، وہ ہمیں باہر سے ہی لینا پڑتا ہے، زیادہ تر وہ سی فوڈ میں ملتا ہے، مچھلی میں ملتا ہے۔ مچھلی ہمیں پابندی سے وقتاً فوقتاً کھاتے رہنے چاہیے۔ بہت سارے ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہماری باقی غذاؤں میں نہیں ہیں، ساگ میں ہیں، ورنہ پھر یہ سب سی فوڈ میں ہوتے ہیں۔ مچھلی کے اندر اومیگا 3 کی بہت جو ہے نا، وہ 3-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے دعوت دی، میں نے کہا جی آ جائیں، آپ کو اومیگا 3 کھلانی ہے، تو وہ خوش ہو گئے کہ مچھلی کھلانی ہے۔ تو انہوں نے مجھے اومیگا 3 کے فائدے بتائے تھے کہ یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، بڑی تفصیل لمبی بتائی بیٹھ کے۔ تو مچھلی کے اندر وہ ہوتی ہیں، تو ساگ کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو ساگ اور مچھلی اس کے استعمال، اگر اچھا مچھلی اپنے وقت پر آئے گی، اس کے اور بہت سارے فائدے، جب مچھلی کا ذکر آئے گا، حدیث میں مچھلی کا ذکر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے مچھلی استعمال کی ہے۔ تو اومیگا 3 ایک بڑی نعمت ہے، وہ ساگ میں ملتی ہے اور مچھلی میں ملتی ہے۔ شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ دل کی بیماریوں سے بھی بچنے کا ایک ذریعہ ہے ساگ، اس کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیے ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے خربوزہ، اس کو سویٹ میلن بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ وہی والا خربوزہ۔ خربوزے پہ چھری گری یا چھری پہ خربوزہ، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خربوزے کا ہی۔ تو وہی والا خربوزہ جو ہے نا، خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ جانا خربوزے نہیں ہے۔ اچھا جی، خربوزہ جو ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کھایا ہے، ذرا سنیے نبی علیہ السلام کی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور
खजूर की गर्मी, खजूर गर्म होती है, खरबूजा और तरबूज ठंडा होता है, तो खजूर की गर्मी उसकी ठंडक से और इसकी ठंडक उसकी गर्मी से, यानी खाने पीने में एतदाल। ये पैगाम है ना कि सिर्फ गर्म चीजें और बेहिसाब गर्म चीजें या सिर्फ ठंडी चीजें, तो फिर वही नहीं बनेगा। एतदाल होना चाहिए। ये सेहत किस चीज का नाम है? हमारे जिस्म के अंदर जितने केमिकल्स हैं, जितने विटामिन हैं, जितनी चीजें, उनके अंदर एतदाल का नाम है। वो कम हो जाए तो बीमार, वो बढ़ जाए तो बीमार। शुगर लेवल है, एतदाल है तो सेहत है। वो लेवल कम हो गया तो बीमार, बढ़ गया तो बीमार। ब्लड प्रेशर क्या है? एक हर चीज की एक मेयाना रवि है, एक दरमियानी चीज उसकी औसत है। हम उसमें हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, नीचे होंगे या ऊपर होंगे, काम खराब। इसी तरह जिस्म का बॉडी टेम्परेचर है, बढ़ जाए ज्यादा तो बुखार, कम हो जाए तो जनाब और मसले खड़े हो जाते हैं। तो हर चीज एतदाल में। तो ग़िज़ाओं के अंदर हमें एतदाल की नबी अलैहिस्सलाम ने हमें प्रैक्टिकली जो है ना एग्जाम्पल दे दी। तो खरबूजे के फायदे क्या हैं जी? ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, बात फीके होते हैं। जब फीके निकल आते हैं तो दुकानदार लेके लगाते हैं शुगर फ्री। वो लोग जिन्होंने किसी ने भी खरीदने होते, वो बेचारे शुगर वाले महंगे भी ले लेते। शुगर फ्री नई टर्म बन गई। कल परसों को बता रहे तो नहीं किस चीज के ऊपर शुगर फ्री लिखा हुआ देखा, बेर थे, पता नहीं क्या चीज थी, बेर का तो सीजन नहीं है, कोई चीज देखी थी, उन्होंने लिख दिया शुगर फ्री। ठीक है, फसल आई तो चलो उन लोगों का भी अच्छा एक वो बन गया। अल्लाह अकबर। इसके फायदे क्या हैं जी खरबूजे के? ये जिस्म के अंदर पानी की कमी को पूरा करता है, कुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, शुगर की दो किस्में, जो टाइप 2 है उसके अंदर ये निहायत मुफीद है। हाजमे को सपोर्ट करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, के और सी ये पाए जाते हैं। विटामिन के अलावा पोटेशियम, जिंक और कॉपर ये चीजें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो खरबूजा नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया और उसके कुछ फवाइद अभी हमने सुन लिए। अच्छा जी, आज की आखिरी चीज जो जिक्र अभी करनी है खाने पीने के हवाले से, बड़ी ही मुबारक चीज है, जो इंसान की सबसे पहली ग़िज़ा भी है और सबसे पुरानी ग़िज़ा भी है, जो ज़मीन के ऊपर भी अल्लाह के महबूब को पसंद थी और मेराज के सफ़र पे भी पेश की गई और आपने पिया। क्या चीज़ है जी? दूध। चले माशाअल्लाह। ये इंसानों में, इंसानी ग़िज़ाओं में सबसे पुरानी और सबसे पहली ग़िज़ा है। इंतहाई दूध हज़म होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। आम तौर से गाय, भैंस, ऊँटनी और बकरी का दूध लोग पीते हैं। बाकी याक, इसका दूध मिलता है ऊपर पहाड़ों में। जब गिलगित से जाए ना आगे चित्राल की तरफ, तो शंदू टॉप के ऊपर याक बेशुमार हमने देखा। और जनाब समंदर के ऊपर, वो समंदर कह रहा हूँ, बर्फ के ऊपर जो है बर्फानी, ऊँट को क्या कहते हैं? सहराई जहाज, और याक को कहते हैं बर्फानी जहाज। उसका दूध जो है ना वो वहां मिलता है, बड़ा गर्म होता है और 1 लीटर दूध में तकरीबन आधा किलो घी बन जाता है। इतना मतलब वो हैवी होता है। तो वो तो खैर हमें यहाँ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे बाकी दूध मिलते हैं। एक दूध और भी है जी, जिसका हमारे बाप दादा पर दादा ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके और 150 साल पहले तक तो किसी ने नहीं सुना था। वो बड़ी करामत वाला दूध होता है। आजकल फैक्ट्रियों से निकलता है, न अंदर कोई भैंस होती, ना अंदर कोई गाय होती, ना कोई बकरी होती, ना उनका दूध अंदर आता है, लेकिन वहां से रोज दूध बाहर आ रहा होता है। तो कोई करामत है उन लोगों के पास कि दूध दूध निकले आ रहे, अंदर कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा बाकरामत दूध में हमारे माशरे में मौजूद है, लेकिन हमारे बड़ों ने ये नहीं सुना और देखा था। दूध के बारे में जी, नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी मरगूब ग़िज़ा थी। आप इसको बहुत शौक से इस्तेमाल किया करते थे। और इसके लिए हदीसें सुन लीजिए पहले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला खाना खिलाए, यानी कि जब हम खाना खाया करें, जिसको अल्लाह खाना खिलाए उसे कहना चाहिए, ऐ अल्लाह
ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ملیں ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ یا اللہ برکت بھی عطا فرما اور اس سے مزید بہتر بھی عطا فرما۔ اور جس کو خدا دودھ پلائے، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے، وہ یوں کہ اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس کو زیادہ فرما۔ اس سے زیادہ بہتر کی دعا نہیں مانگی گئی، یہ سب سے بہتر ہے۔ دودھ ملے تو کیا دعا مانگنی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما اور عطا فرما۔ دوسری چیزیں ملیں تو کیا کہنا؟ اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما، اس سے بہتر بھی عطا فرما۔ یعنی دودھ تو بہترین چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس کو ہمارے لیے زیادہ کر دے، اس لیے کہ میں دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں جانتا جو کھانے اور پینے دونوں میں کافی ہو، مکمل ڈائٹ ہو، تو دودھ ایسی چیز ہے۔ شب معراج میں نبی علیہ السلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، دونوں پیش کیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ سلیکٹ کیا، پسند کیا اور پیا۔ جب آپ نے یہ اٹھا لیا نبی علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے صحیح چیز اٹھائی، اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ تو شب معراج میں بھی دودھ پیش کیا گیا آسمانوں میں، اور جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں ہیں، لیکن ہاں جو جنت میں دودھ کی نہریں پیچھے بھینسیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، تو ہماری جو فیکٹریوں سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے۔ اچھا جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ دودھ پینے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ، اور کسی کو؟ جی ماشاءاللہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ اس کا ہے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما، زیادتی فرما۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو دودھ پیتے وقت بسم اللہ تو پڑھنی ہے، بیٹھ کے پینا ہے، بعد میں الحمدللہ بھی، لیکن یہ دعا ایک الگ سے ہے۔ گائے کا دودھ، مختلف دودھ ہوتے ہیں نا، تو گائے کے دودھ کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے گائے کا دودھ اچھا ہے کہ یہ ہر درخت پر چلتی ہے۔ گائے کے دودھ کی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی۔ حضرت ملکہ بنت عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن مکمل دوائی ہے، مکمل دوا ہے۔ گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ گائے کا دودھ اور گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب جو گائے کا گوشت بیماری ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھانا بالکل منع کر دیں گے، تو تھوڑا کا انسان کھائے، احتیاط رکھے، بڑا گوشت جو ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق کھا لے۔ بکری کا دودھ، نبی علیہ السلام کے سامنے بکری کا دودھ پیش کیا جاتا اور آپ اس کو شوق سے پسند فرماتے پیتے، بلکہ ہاں برکت کہتے تھے نبی علیہ السلام، بکری کو برکت کہتے تھے۔ صحابہ آتے بھی تمہارے پاس کتنی برکت ہے، تمہارے پاس کتنی، تمہارے پاس کتنی، یعنی تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں۔ بکری پالنا سنت ہے، اگر اللہ نے کسی کو آسانی دی ہو، گنجائش ہو اور حوصلہ بھی ہو تو بھئی بکریاں رکھے، تو بکریوں کا دودھ استعمال بھی کرے اور سنت کو اور برکت کی نیت سے رکھے، رزق کے اندر برکت۔ میرا کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ بکریوں کا کاروبار کرے، لیکن وہ ہوتا نہیں۔ کئی لوگوں کو مشورہ تو دیا ہے لیکن اس کے لیے محنت بڑی چاہیے، وقت چاہیے، وہ تو میرے پاس اب ہے نہیں۔ تو بکریوں کا کاروبار، بکری کو آقا سیدھا برکت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حدیث سن لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر کی پلی ہوئی بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، آپ نے دودھ قبول فرمایا اور نوش فرمایا۔ دودھ میں پانی ملانا یہ حرام ہے یا حلال؟ جناب دودھ میں پانی ملانا سنت ہے؟ مولانا صاحب ہنس رہے؟ نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔
دودھ خالص آپ کے گھر آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے آپ پانی ڈالیں، یہ سنت ہے۔ دودھ والا مقدار بڑھانے کے لیے دودھ میں پانی ڈال کے بیچے، دودھ کہہ کے، وہ حرام ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کے لیے پانی ملانا منع ہے۔ آپ کے گھر میں جانور ہے اور آپ نے دودھ نکالا، یہ کسی نے آپ کو لا کے دے دیا خالص دودھ، تو اس میں آپ پانی ملائیں، یہ سنت ہے، یہ منع نہیں، آپ خود اپنی مرضی سے ملیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سنائی ہے میں نے آپ کو، بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، پھر پیش کیا گیا۔ اچھا جی، میں ذرا دودھ پی لو، آپ لوگ درود شریف پڑھیں، نظر نہیں لگانی۔ اونٹنی کا دودھ، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سن لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی، ہم تو ساروں کو ہی ہے، وہ تو ایک گروہ کو تھی نا، ہم تو تقریباً ساروں کو ہی ہے، ٹو لگانے کی، تجسس کی۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی، اندیشہ ہے کہ ان کو چوہا بنا دیا گیا تھا، اور یہ اس لیے ہوا جب ان کو بکری کا دودھ ملتا تو خوشی خوشی پیتے تھے، اور جب اونٹنی کا دودھ دیا جاتا تو نہیں پیتے تھے۔ اونٹنی کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ ایک مفید چیز ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اونٹنی کا دودھ یہ شفا ہے، یہ پینا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر گندگی ہوتی ہے کھانے پینے میں، یعنی کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ گندگی کھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے غلاظت کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ گندگی کھانے والے جانور کا گوشت اور اس کا دودھ نہ پیا کرو۔ اب دودھ سے بہت ساری اور چیزیں بھی بنتی ہیں، دودھ تو ایک چیز آگے، اس کے بعد آگے اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہے؟ پنیر بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پنیر استعمال کیا۔ اس کے علاوہ لسی بنتی ہے دودھ سے، نبی علیہ السلام نے لسی استعمال کی، اور لسی کے بارے میں روایت بھی موجود ہے کہ روزے دار کو لسی سے روزہ افطار کروا دو تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملا۔ جب صحابہ نے کہا اتنے گنجائش کہاں ہوتی ہے کہ سب کو کرا سکے، پر لسی ہی پلا دو۔ لسی کے بہت فائدے ہیں۔ ترکی کے اندر اس کو آئرن کہتے ہیں، غالباً آئرن اسی طرح کا لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سارے لسی پیتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ وہ لسی چلتی ہے وہاں پہ۔ تو ہمارے یہاں بھی پہلے لسی چلتی تھی، مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں، تو دودھ کی بوتلیں بازار میں ملتی تھی، جیسے آج دوسری بوتلیں ملتی ہیں، گولی والی ہوتی تھی، اس کو جناب اندر چلی جاتی تھی، اس کی وہ شیشے کی جو گولی تھی اس سے وہ لاک کھل جاتا تھا، دودھ پیتے تھے، اور مہمان آتے تھے دودھ پیش کیا جاتا تھا، لسی پیش کی جاتی تھی۔ آج یہ چیزیں ہم ختم کر گئے، ستو ہے، لسی ہے، دودھ ہے، اور لسی، اس طرح کی چیزوں کو ہم دوبارہ اپنے گھروں میں لانا شروع کریں۔ اس کے علاوہ مکھن، نبی علیہ السلام نے مکھن بھی استعمال کیا، مکھن اور کھجور کو ملا کے بھی استعمال کیا۔ اب کھجور کے اندر آپ گٹھلی نکال کے ذرا مکھن رکھ بھریں اور پھر کھائیں تو کیا اس کا جناب شاندار ذائقہ ہے۔ اب تو عمر بھی بڑھ رہی ہے اور تھوڑا سا ویٹ کانشیس ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کیا، کھاتا ہوں الحمدللہ، ورنہ پہلے تو ادھر سے جناب مکھن لیا، ادھر سے کھجوریں لی، اور 20-25 بھی ہو گئی تو بس اڑا دی، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئے، اتنا ٹیسٹی معاملہ بن جاتا ہے۔ ایک وقت میں 25-30 بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا جی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کی، اور آپ نے بہت شوق سے ان دونوں چیزوں کو کھایا۔ اس میں ملا کے کھانے کا اس حدیث میں نہیں ہے، تاہم مکھن اور کھجور دونوں ایک وقت میں کھانا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور پسندیدہ ہے، بس مکھن خالص ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، کیونکہ
یہ اور اس کا مکھن مفید دوائی ہے، گائے کے دودھ سے نکلا ہوا مکھن یہ مفید دوائی ہے۔ اسی طرح دیسی گھی، اب حدیث میں تو گھی ملے گا، کیوں؟ اس زمانے میں نہ 2 نمبر گھی ہوتا تھا، نہ بناسپتی ہوتا تھا، نہ دیسی میں ملاوٹ ہوتی تھی، تو گھی کا وہی گھی لے آؤ تو بس گھی آ جاتا تھا۔ پھر جب ملاوٹ ہونی شروع ہوئی تو اب خاتون نے کہا شوہر کو کہ بھئی خالص گھی لے کر آنا۔ پہلے بیوی کیا کہتی تھی؟ شوہر کو گھی لے آنا، وہ بازار سے گھی لے آتے۔ کچھ عرصے کے بعد جب 2 نمبر گھی ملنے لگا تو خالص گھی لے آنا، پھر وہ خالص گھی لینے آنے لگی۔ اب فرق آ گیا نا۔ اس کے بعد مارکیٹ میں بناسپتی گھی بھی آ گیا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے شوہر کو؟ خالص دیسی گھی لے کے آنا۔ یہ لفظ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہچان کے لیے۔ سمجھ میں آئے گی یہ اوپر سے گزر گئی؟ پہلے کیا کہا؟ گھی لے آنا، گھی آ گیا۔ پھر بازار میں جعلی گھی ملنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اوریجنل ختم ہو گیا تھا؟ نہیں بھئی، خالص گھی لے کے آنا۔ پھر کچھ عرصے بعد بناسپتی بھی ملنے لگا گھی، تو جن کو خالص چاہیے تو ایک لفظ اور جوڑ دیا، خالص دیسی گھی لے کے آنا، یعنی چاہیے گھی، بناسپتی بھی نہ ہو اور ملاوٹ والا بھی نہ ہو۔ تو اتنے لفظ جوڑنے سے گھی تو گھی ہی رہا کہ بدل گیا؟ اب اگلی بات بڑی مشکل ہے جی، اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیوبندی کو کہلاتے ہیں۔ بس یہ خالص دیسی گھی والا فارمولہ ہے کہ دیوبندی، حنفی، مسلمان تو سارے ہیں، پہلے سے مسلمان ہی تھے۔ پھر جب آگے 4 ائمہ 4 آئے، چاروں حق ہیں۔ ایک وقت میں کوئی ایک حنفی بنے، بالکل ٹھیک ہے، تبدیل نہ کرے، دوسروں کی پوری محبت رکھے، تو حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، تو یہ سب سنی ہے، ان میں سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں بہت معمولی درجے کے ہیں، بنیادوں میں کوئی ایشو نہیں، تو سب سنی ہے۔ لیکن جب بدعتی آئے اور ادھر ادھر کے لوگ آئے تو پھر کچھ لفظ بڑھانے بن گئے، کچھ لفظ بڑھائے گئے، جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کا ناطہ کدھر سے ہے، ہر چیز چھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیوبندی کہلاتے ہیں تو کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی خالص دیسی گھی کیوں کہتے ہیں؟ گھی چاہیے نا۔ ابھی بھی نے کہا گھی لے آؤ، کوئی بھی گھی لے آیا، بات نے کیا کہا تھا تمہیں؟ یہ تو وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا مطلوبہ۔ تو یہ اس کی مثال، اس سے اللہ کرے سمجھ آ جائے، تو صرف سمجھنے سمجھانے کی خاطر یہ بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ہم تو اختلافات کی بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی چیزوں میں ہم مزید یقین کو مضبوط کریں۔ اس وقت تو حالات الحاد کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نہیں حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گھی سے زیادہ کسی اور چیز میں شفا نہیں۔ تو گھی کے اندر شفا ہے، خالص دیسی گھی کے اندر۔ اب دیکھیں نا، اب اس میں لکھا ہوا ہے گھی میں شفا ہے۔ اب کوئی بھی جائے اور گھی لے آئے کہ جی میں تو بیمار ہو گیا، تو کیا کہیں گے کہ بھائی خالص دیسی گھی؟ تو ادھر سمجھ آ گئی، وہ کہتے ہیں جی یہ لفظ کو لگا لیا تو وہ لفظ کیوں لگا لیا؟ بھئی یہ تو صرف وضاحت کے لیے ہے۔ اچھا جی، دودھ کے حوالے سے کچھ فائدے رہ گئے، وہ میں نوٹ کروا دیتا ہوں۔ دودھ کے فائدے کیا ہیں؟ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، دانتوں کو اور تمام ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے نظام انہضام کو، ہاضمے کا جو نظم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ٹینشن کو ریلیف دیتا ہے، ذہنی سکون دودھ پینے سے ملتا ہے، مسلز کو یہ ریلیکس کر دیتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، جلد کے لیے، اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ مکمل غذا کا کیا مطلب؟ آل راؤنڈر ہے، سارا ہی کچھ سمجھ لیجئے اس کے اندر ہے، کیلشیم، وائٹامن، آیوڈین، منرل، پروٹین، فاسفورس، سب کچھ اس میں بہت کچھ ہے۔
آقا نے فرمایا مکمل غذا ہے، تو مکمل کا مطلب جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری کچھ اس کے اندر ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں بلال بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، چند سال پہلے انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر تھی 82 تقریباً، جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم کو علاج کے لیے لے جاتے تھے تو ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی ہڈی کا کوئی ایشو نہیں ہے، باقی چیزوں میں تو مسائل ہیں، ہڈیاں بڑی اچھی ہیں۔ پوچھا بھی کیوں، 80 سال کی عمر میں بھی آپ کی ہڈیاں اتنی اچھی کیسے ہیں؟ تو بتایا کہ بچپن سے جو دودھ پینے کی عادت ہے 55 تک رہی، اور 55 سے اب اس سے بھی آگے آ گئی، تو دودھ روز پیتی ہیں، دودھ کی عادت ہے، تو دودھ پینا چاہیے، دودھ کی پابندی ہونی چاہیے۔ چاہے اس کے نقصان ہے، فائدے تھوڑے سے کوئی ہوں گے، جلدی پیش کر دی جاتی ہے، ہمارا ایک اینڈ آ گیا، لیکن چائے کے نقصانات کے اوپر کراچی کے ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جامع الرشید کے جو بانی تھے، انہوں نے اس چائے کے 35 نقصانات لکھے، جسم میں پانی کو بھی کم کرتی، جو مجھے یاد ہے جسم میں پانی کو بھی کم کرتی ہے، مردانہ قوت کو بھی کم کرتی ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو چائے پی کے نیند اڑ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو چائے پی کے نیند آتی ہے، کیا ہے اندر کچھ گڑبڑ کر رہی ہے نا؟ کیا ہے چائے کے اندر؟ کہیں تو کوئی گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس کے نقصانات ہیں، فائدے بہت تھوڑے۔ بس ایک دو میں نے آپ کو بتا دی، ہمارا ٹرینڈ ہے، لوگوں کو پسند ہے، جلدی پیش ہو جاتی ہے، بس اسی قسم کے کوئی فائدے ہیں، صحت کے حساب سے فائدے اس کے تلاش کرنے سے شاید کوئی مل جائے، نقصانات تو آرام سے مل جائیں گے۔ تو دودھ پینے کی عادت بنانا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی چائے تو نہیں پی، دودھ پیا، دودھ کو آخر وقت تک پیا، پسند فرمایا، زمین پہ بھی پیا، معراج کی رات میں بھی پیا، جنت وہاں دودھ کے میرے ہوں گے، محفوظ رکھنا ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو بہت ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنے والی زندگی عطا فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما،
تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی حماس کی مدد فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ ڈٹے ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مزید غیبی نصرت فرما۔ یا الہ العالمین وہ فرشتے جو بدر میں مدد کے لیے آئے تھے، یا اللہ ان کی مدد کے لیے بھیج دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ امت کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے، پوری امت کو غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما دیجئے، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا درس قرآن .com www.درسقرآن.com